की वजारत ने बिजली के मंसूबे लगाए तो वो भी आज पाबंद सलासल हैं, उनकी भी किरदार कुशी की गई है। अगर ख्वाजा साद रफ़ी की वजारत ने रेलवे को पटड़ी पे चढ़ाया तो उन्हें भी पाबंद सलासल किया गया, उनकी भी किरदार कुशी की गई। अगर डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल ने बेहतरीन बजट पेश किया, उनकी भी किरदार कुशी की गई, उनको भी पाबंद सलासल किया गया। अगर इस नाचीज़ ने 4 सालों में 29 अरब डॉलर की सी पैक की सरमायाकारी मुल्क में लाई अपने कायद की क़यादत में, तो मुझे भी पाबंद सलासल किया गया। और अगर 3200 अरब रुपए का तरक्याती बजट हमने कामयाबी से इस्तेमाल किया वजारत मनसूबाबंदी के ज़रिए, तो उसकी भी सज़ा जेल और किरदार कुशी मिली। तो वो सब लोग जिन्हें कौमी एवॉर्ड मिलने चाहिए थे, इस मुल्क की तरक्की का एवॉर्ड ये दिया गया कि जेल भुगतें और उनकी किरदार कुशी की जाए। मैं समझता हूं कि पाकिस्तानी रियासत के लिए बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कोई भी पाकिस्तान की 70 साल में ऐसा सिविलियन नहीं हो सकता कि जो इज्जत कमाए। एक एक करके हर पाकिस्तान के सियासी रहनुमा को रुस्वा किया जाता है, किरदार कुशी की जाती है। मेरे जिस्म में आज भी नफरत की गोली मौजूद है। मैंने नफरत की गोली भी खाई और चंद रोज पहले नफरत की जूती भी खाई। क्या ये पोलराइजेशन, ये रवैये जिनकी पाकिस्तानी रियासत ने आबियारी की है, क्या ये पाकिस्तान को अमन, भाईचारे की तरफ लेकर जाएंगे या ये पाकिस्तान को खाना जंगी की तरफ लेकर जाएंगे? खाना जंगी। पाकिस्तानी रियासत को आंखें खोलनी पड़ेंगी। पाकिस्तान वैसे नहीं चल सकता जैसे 73 साल से इसे चलाया जा रहा है। मार्शल के निज़ाम फेल हो गए हैं, हाइब्रिड निज़ाम फेल हो चुका है। इस मुल्क में सिर्फ एक निज़ाम अवाम को डिलीवर कर सकता है, वो आइन के तहत वफाकी जमहूरी निज़ाम है। हमारे 18वीं तरमीम ने कोई हाथ नहीं बांधे थे। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा दिफाई बजट दिया फौज को और मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा डेवलपमेंट बजट भी दिया। हमने 18वीं तरमीम के बावजूद दहशत गर्दी की जंग को कामयाबी से लड़ा और कराची से लेकर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, पंजाब, हर जगह अमन कायम करके दिखाया। हमारे तो हाथ 18वीं तरमीम ने नहीं पकड़े हुए थे कि बजट नहीं है, इख्तियार नहीं है। खिदमत करने के लिए, तरक्की करने के लिए बजट से ज्यादा नीयत और अकल की जरूरत होती है। बदकिस्मती से मौजूदा हुक्मरानों के पास ना नीयत है और ना इनके पास अकल है। इनकी सुबह नहीं छोड़ूंगा और शाम होती है नहीं छोड़ूंगा। जो इंतकाम की आग में जल रहे हों, जो हसद की आग में जल रहे हों, जो खुद नुमाई की आग में जल रहे हों, वो कभी कोई खिदमत सरंजाम नहीं दे सकते। पाकिस्तान में बिजली का मसला होता है तो तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। कश्मीर मोदी लेकर चला जाता है तो तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। NFC अवार्ड नहीं हो सकता, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। मुल्क के अंदर अमन आमा खत्म हो गई, चोरी डाका जनी आम हो गई, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। नौजवानों की बेरोजगारी बढ़ गई, तर्जुमानों का इजलास बुला लिया जाता है। PIA स्टील मिल नहीं चल पा रही, रेलवे बैठ गई है,
ترجمانوں کا اجلاس بلا لیا جاتا ہے. یہ پبلسٹی کے بھوکے اور یہ پروپیگنڈے کے ماسٹر یہ نہیں جانتے کہ ترجمانوں سے حکومتیں نہیں چلتی. حکومتیں کچھ کر دکھانے سے، نیت اور عقل سے، تجربے سے، فراست سے، فہم سے اور ملک کے اندر اتحاد اور یگانگت پیدا کرنے سے چلتی ہیں. تو اس لیے آج پاکستان کی ریاست کو ایک ایسے مقام پہ لا کھڑا کیا گیا ہے. ہماری معیشت تباہ ہو چکی ہے، ہماری سیاست تباہ ہو گئی ہے، ہماری معاشرت تباہ ہو گئی ہے، ہماری سفارت تباہ ہو گئی ہے. جس ملک کی معیشت، سیاست، معاشرت اور سفارت تباہ ہو جائے اس ملک کے لیے بقا کے خطرے لاحق ہو جاتے ہیں. میں کئی بار کہہ چکا ہوں کہ اکیلے میزائلوں سے، ٹینکوں اور توپوں سے ملک کا دفاع نہیں ہوتا. ملک کا دفاع ہوتا ہے مضبوط معیشت سے، مضبوط سیاست سے، سوشل سالیڈیرٹی سے. یہ اگر فوج اور دفاع کی پشت پہ نہ ہو تو پھر وہ فوج کوئی جنگ نہیں جیت سکتی. تو آج پاکستانی ریاست خطرے میں ہے اور اسی لیے 26 مارچ کو پاکستان کی ریاست کو بچانے کے لیے اپوزیشن کی جماعتیں لانگ مارچ کر رہی ہیں. اس لانگ مارچ کے 3 بنیادی اصول ہیں: respect our constitution, respect our vote and respect our rights. جس ملک کے آئین کا احترام نہیں ہوگا، جس ملک کے لوگوں کے ووٹ کا احترام نہیں ہوگا، جس ملک کے شہریوں کے حقوق کا احترام نہیں ہوگا، سیاسی اور معاشی حقوق، اس ملک میں نہ امن قائم رہ سکتا ہے نہ کبھی خوشحالی آ سکتی ہے. آخری بات، پچھلے 40 سالوں میں پاکستان کی فی کس آمدنی 290% بڑھی ہے. بھارت کی فی کس آمدنی 625% بڑھی ہے. اور اگر ہم اسی رفتار سے چلتے رہے تو یہ فرق ہم شاید اگلے 20 سالوں میں 350% اضافہ کر پائیں گے اور بھارت 2500% اضافہ کر جائے گا. تو یہ جو عدم تفاوت ہو رہا ہے پاکستان اور بھارت کی معیشت میں، اس کا ایک ہی راستہ ہے: ملک کے سیاسی بحران کو حل کیا جائے اور ملک میں اس ٹیسٹ ٹیوب حکومت کو ختم کر کے آزاد، منصفانہ، شفاف انتخابات کرائے جائیں. آزاد، منصفانہ، شفاف انتخابات کے علاوہ پاکستان کے بحران کا کوئی حل نہیں ہے. یہ سیٹ اپ جو 2018 میں بنایا گیا تھا، ان اسمبلیوں کے اندر سے جون سا مرضی فارمولا بنا لیا جائے، مستحکم حکومت نہیں بن سکتی. پاکستان کو مضبوط مستحکم حکومت کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہ اصلاحات کر سکیں جن سے یہ ملک تیزی سے ترقی کر سکے. میڈیا ٹاکس اب جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف بھی کرے گی، تو مسلم لیگ نون بھی کوئی ایسا ہی ارادہ رکھتی ہے؟ مسلم لیگ نون کے کارکنان کیونکہ آج کافی یہاں پر موجود تھے، وہ بھی ان کا بھی کہنا ہے کہ اب تحریک انصاف کے رہنماؤں کو بھی میڈیا ٹاکس میں ہی کرنے دیں گے. دیکھیے، میں سمجھتا ہوں، میں اپیل کروں گا مسلم لیگ نون کے تمام کارکنوں سے. ہمارے قائد نے ہمیں شرافت کی سیاست کا درس دیا ہے اور مسلم لیگ نون کے ہر کارکن کو سوشل میڈیا پر بھی اور میدان کے اوپر بھی اپنا فرق دکھانا چاہیے. ہم نہ پی ٹی آئی کی طرح کی گالیاں دینے پہ یقین رکھتے ہیں، نہ ہم پی ٹی آئی کی طرح کی بدتمیزی کرنے پہ یقین رکھتے ہیں. تو میری تمام کارکنوں سے بحیثیت سیکرٹری جنرل اپیل ہے، یقیناً آپ کے دل دکھے ہیں اور میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ جو پی ٹی آئی کے سیاسی گنڈوں نے جس طرح کا طرز عمل اختیار کیا
وہ قابل مذمت بھی ہے. جس طرح انہوں نے ایک خاتون رکن کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، لیکن ہمارا اور ان کا فرق ہے. ہم نے شرافت کو اور اپنے کردار کو کمپرومائز نہیں کرنا. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ مسلم لیگ نون کا کیا کردار ہے اور پی ٹی آئی کا کیا کردار ہے. بہت شکریہ. احسن صاحب، کل آپ نے تو ترغیب نہیں دی، لیکن مریم نواز نے کل یہ کہا ہے کہ ان کو اس کا بھاری قرض ادا کرنا ہوگا. جی یہی مقصد یہی ہے کہ اگر وہ اس طرز عمل سے نہیں رکیں گے اور یقیناً اگر وہ بار بار اس قسم کی غنڈہ گردی کا مظاہرہ کریں گے تو پھر کسی جگہ کوئی بھی کارکن جذبات میں آ کے کوئی اگر زیادتی کرے گا تو اس کی تو کوئی بھی ضمانت نہیں دے سکتا. لہذا سیاست میں تحمل، برداشت، رواداری اور اخلاقیات کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. اور میں ایک بار پھر تمام مسلم لیگ نون کے کارکنوں سے کہوں گا کہ ہم نواز شریف کے سپاہی ہیں، ہم عمران خان کے گنڈے نہیں ہیں، اور یہ فرق پوری قوم کو نظر آنا چاہیے. سرکار نہیں چلے گی، نہیں چلے گی.